اس کے بعد 7ویں حدیث ایک ہم مرفوع حکمی حدیث پیش کر رہے ہیں جو سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کا قول ہے، لیکن یہ ایسا قول ہے جو وہ اپنے اجتہاد سے نہیں کہہ سکتے۔ اس کو لوگ جانتے ہیں جو علم حدیث سے شغف رکھتے ہیں کہ اس کو مرفوع حکمی کہتے ہیں، کسی صحابی کا ایسا قول فعل جو اجتہاد سے جس کا تعلق نہ ہو، جس طرح کہ کسی چیز کا ثواب یا کسی چیز کی فضیلت بیان کرنا، تو ظاہر ہے کہ یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہو تو کوئی صحابی بیان کر سکتا، اپنی طرف سے تھوڑا کوئی ثواب وغیرہ گھڑ سکتا ہے۔ تو سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کا یہ قول مصنف ابن ابی شیبہ میں 32415 نمبر روایت میں منقول ہے، اور اگر کسی کو اس کی سند میں شبہ ہو تو وہ بھی ہمارے ساتھ رابطہ کر سکتا ہے، اس کی سند بالکل صحیح ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں لا تسبوا اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، او دنیا والو، او بعد والو، صحابہ کا احترام کرو، صحابہ کے بارے میں کوئی نازیبہ بات اپنی زبان سے ادا نہ کرو۔ لا تسبوا اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے بارے میں اپنی زبان کو سنبھال کر رکھو، اپنی زبان کو لغزش نہ کھانے دو۔ لا تسبوا، کوئی ادنا سے ادنا نازیبہ بات، ہلکی سی ہلکی نازیبہ بات صحابہ کرام کے بارے میں نہ کہو۔ لفظ سب کا کیا معنی ہے، اس کے بارے میں ہم تفصیل کے ساتھ ہمارا پورا ایک کلپ ہے کہ لفظ سب قرآن و سنت کی روشنی میں، احادیث کی روشنی میں ہم نے بتایا ہے کہ احادیث میں لفظ سب کن معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ تو بہرحال اس کا معنی یہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے بارے میں بالکل کوئی ادنا سے ادنا نزیبہ کلمہ اپنی زبان سے نہ نکالو۔ فَلَا مَقَامُ أَحَدِهِمْ سَاعَةً خَيْرٌ مِّنْ عَمَلِ أَحَدِكُمْ عُمُرَهُ، فرماتے ہیں کہ ان صحابہ کرام میں سے کسی کا ایک لمحے کے لیے کھڑا ہونا، ایک لمحے کے لیے کھڑا ہونا تم میں سے کسی کے ساری عمر کے سارے اعمال سے افضل ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں جو در حقیقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بنتا ہے، مرفوع حکمی ہے، کیونکہ خود وہ اپنی مرضی سے تو ایسا اجتہاد سے تو کہہ نہیں سکتے نا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم یہ ہے کہ صحابہ کرام کا ایک لمحے کے لیے کھڑا ہونا بعد والوں کے لیے ساری زندگی کے سارے اعمال سے افضل ہے۔ مرزا صاحب سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کا ایک لمحہ، ایک سیکنڈ، ایک لحظہ جو ہے وہ اگر ساری کائنات مودودی صاحب بن جائے نا اور ساری زندگی کارنامے ہی کارنامے کرتی رہے، تو مرزا صاحب سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کا ایک سیکنڈ اور ایک لمحہ جو ہے وہ کروڑوں اربوں خربوں مودودی، ان کی ساری زندگی ان سے وہ افضل ہوگی۔ تو مرزا صاحب آپ مودودی صاحب کی قدر کرتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ وہ بڑے مفکر اور بڑے مدبر تھے اور انہوں نے اسلام کی بڑی خدمات سر انجام دی ہیں، ان کی ساری اسلام کی ساری خدمات ایک طرف، معاویہ رضی اللہ عنہ کی زندگی کا ایک لمحہ، ایک سیکنڈ ایک طرف، تقابل ہی نہیں بنتا، پھر بھی وہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ بہتر ہیں۔ تو آپ مودودی صاحب کا تو احترام کریں اور سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہیں کہ انہوں نے یہ بدعت ایجاد کی تھی۔ کبھی آپ نے کہا کہ مودودی نے یہ بدعت ایجاد کی تھی؟ ہم کہتے ہیں کہ غلطیاں کوتاہیاں مودودی صاحب سے ہوئی ہیں، بڑی بڑی ہوئی ہیں، عقیدے کی بھی، عمل کی بھی، فکر کی بھی، منہج کی بھی، لیکن ہم پھر بھی احترام سے نام لیتے ہیں۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ مودودی صاحب نے یہ جناب بدعت کر دی اور یہ کفر کر دی اور یہ شرک کر دیا، ہم نہیں کہتے۔ ہم ان کی غلطیاں اچھے انداز سے انشاءاللہ بیان کریں گے لوگوں کے سامنے، لیکن صحابہ کرام کی فضیلت یہ ہے، جن میں سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ بھی شامل ہیں، کہ ان کی زندگی کا ایک سیکنڈ جو ایک لمحہ جو ہے وہ بعد والوں کی پوری زندگی کے سارے اعمال سے افضل ہے۔ یہ فضیلت نہیں ہے مرزا صاحب آپ کے نزدیک صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی؟ اور کیا سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ صحابی نہیں تھے؟ صحابی تھے تو یقیناً یہ ان کی فضیلت ہے مرزا صاحب، آپ کو ماننی پڑے گی۔ اور اس بارے میں آپ کہیں الجھاؤ پیدا نہیں کرنا آپ نے مرزا صاحب کہ یہ تو عبداللہ بن عمر کا اپنا قول ہے۔ آپ اس کے بارے میں اس طرح کی باتوں کے بارے میں کہہ چکے ہیں کہ محدثین کا یہ پیٹ رول ہے کہ جب کوئی غیبی خبر ہو اور اس میں صحابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مینشن نہ بھی کرے تب بھی اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی منسوب مانیں گے، موقوفاً ہونے کے باوجود بھی، کہ ہم کہیں گے اس لیے کہ غیبی خبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی کے پاس نہیں آتی۔
اور یہ محدثین کا پیٹ رول ہے کہ جب کوئی غیبی خبر ہو اور اس میں صحابی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مینشن نہ بھی کرے تب بھی اس کو آپ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف ہی منسوب مانیں گے موقوفاً ہونے کے باوجود، اس لیے کہ غیبی خبر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ کسی کے پاس نہیں آتی۔ تو یہ بھی غیبی خبر ہے، یعنی کسی صحابی کا کوئی قاعدہ کلیہ تو ایسا نہیں جو لگا کر انہوں نے یہ فضیلت بنا لی ہو، غیبی خبر ہے، اللہ نے اپنے نبی کو بتائی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بتائی اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے بیان کی۔ اور پھر ایک موقع پر مرزا صاحب آپ کہتے ہیں کہ ابن عباس جو اتنا بڑا دعویٰ کر رہے ہیں وہ پھینکنے والا نہیں ہے، یقیناً اس کی کوئی اصل ہوگی، یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی فرمان ہوگا جو سنا ہوگا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے۔ لہٰذا ابن عباس جو اتنا بڑا دعویٰ کر رہے ہیں یہ پھینکنے والا نہیں ہے، یقیناً اس روایت کی اصل موجود ہے۔ تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے جو اتنا بڑا دعویٰ کیا مرزا صاحب، یہ کوئی پھینکنے والا ہے؟ یقیناً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیم ہے۔ لہٰذا مرزا صاحب آپ کو سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے فضائل کو ماننا چاہیے اور یہ رٹ ختم کر دینی چاہیے کہ کوئی فضیلت ثابت نہیں۔ یہ جو فضیلتیں ہیں کس کی ہیں؟ پھر تو یہ سیدنا ابو بکر کی بھی فضیلتیں نہیں ہیں، نہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کا نام لے کر یہ فضیلتیں سنائی گئی، نہ عمر رضی اللہ عنہ کا نام لے کر یہ فضیلتیں سنائی گئی، نہ عثمان رضی اللہ عنہ کا نام لے کر یہ فضیلتیں سنائی گئی، نہ علی رضی اللہ عنہ کا نام لے کر یہ فضیلتیں سنائی گئی، نہ عشرہ مبشرہ کا نام لے کر یہ فضیلتیں جو میں ذکر کر چکا ہوں یہ تو کسی کا نام لے کر نہیں سنائی گئی۔ تو اس کا مطلب یہ کس کی ہیں؟ پھر یہ ہوائی فضیلتیں تھیں نعوذ باللہ جو کسی پر فٹ نہیں آتی تھی۔ اگر آپ کسی ایک پر بھی فٹ کرتے ہیں بغیر نام آئے تو سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ بھی تو صحابی ہیں، سب صحابہ پر فٹ ہوتی ہیں تو سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ پر بھی فٹ ہوتی ہیں۔ تو اگر یہ فضیلتیں ابو بکر و عمر اور عثمان و علی رضی اللہ عنہم اور عشرہ مبشرہ اور دیگر صحابہ کی ہیں تو سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کی بھی ہیں، ماننی پڑیں گی آپ کو۔